السلام علیکم ناظرین، پروگرام کشکول معرفت کا میزبان پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام نیو یارک سے رحم ٹی وی پر لائیو آپ کے لیے 12 سے 1 بجے تک ہر اتوار کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے 3 ذرائع ہیں۔ پہلا، جو آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں، جادو باکس پر رحم ٹی وی کا چینل نمبر 1593۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہماری ویب سائٹ رحم.tv، اور تیسرا اور کامن طریقہ آج کل فیس بک پر ہے، یعنی آپ فیس بک پر مفتی منیر پیج پر جائیے اور وہاں یہ پروگرام لائیو آپ کے لیے چل رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اس پروگرام کو ہمیشہ کی طرح ہم نے آج بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں روزمرہ کے مسائل میں سے کسی ایک ٹاپک پر ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ، جس میں مذہبی و دینی شکوک و شبہات کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی شبہ یا کوئی شک ہو تو آپ ہمیں یہاں کال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی آج ہی پوری کوشش کی جائے گی۔ ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی ہے۔ لطائف علمی جو اسلامی تاریخی واقعات کے پس منظر میں کوئی کسی ایک واقعے پر ڈسکشن ہوتی ہے۔ آپ کی لائیو کال کا سلسلہ بھی ان تمام سیگمنٹس کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ ہمارا نمبر میں آپ کو دیتا چلوں، 718-408-1159۔ تو آئیے کیوں نہ اپنے پروگرام کا اب باقاعدہ آغاز کریں، اور ہم اپنے گیسٹ مفتی منیر احمد اخوند صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت۔ آج 25 دسمبر کا دن ہے، اور اس تاریخ کی 2 بڑی اہم خصوصیات ہیں۔ ایک تو آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے، جس کو عام زبان میں کرسمس کہتے ہیں یہاں پہ۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات، آج قائد اعظم کا 140واں یوم پیدائش پاکستان میں بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی ہیں، موسم بھی اچھا ہے، ہم یہاں موجود بھی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ آلریڈی ٹیون ان کر چکے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ آج کیا ٹاپک رہے گا ہمارے پہلے سیگمنٹ کا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج میں گفتگو کروں گا عبادات کی خاصیت اور تاثیر پر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں کوئی تاثیر اور خاصیت ضرور رکھی ہے، بھلے وہ دوائیں ہوں یا غذائیں ہوں، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک تاثیر اور خاصیت ہے۔ اس نوعیت کی تاثیر اور خاصیت دوسری چیز میں نہیں ہے۔ اب گندم میں جو تاثیر خاصیت اللہ نے رکھی وہ چنے میں نہیں ہے، چنے میں جو تاثیر خاصیت رکھی وہ جو میں نہیں ہے۔ تو اس لیے تو اللہ نے ان چیزوں کی ورائٹی رکھی ہے، کیونکہ ہر ایک میں الگ الگ خاصیت اور تاثیر رکھی ہے۔ کیونکہ اگر سب کی تاثیر و خاصیت ایک ہی ہوتی تو اتنی ورائٹی کی ضرورت نہیں تھی، ایک ہی چیز پیدا کر دیتے۔ بالکل درست۔ تو اسی طریقے سے عبادات جو اللہ تبارک و تعالی لاگو کرتے ہیں، ان عبادات میں ہر عبادت کی بھی الگ الگ خاصیت اور تاثیر ہے۔ چنانچہ نماز ہے، نماز کی اپنی ایک تاثیر اور خاصیت ہے، اور روزے کی اپنی ہے، زکوٰۃ کی اپنی، حج کی اپنی۔ یہ وجہ ہے کہ مختلف عبادات مختلف انداز سے ادا کرنے کا حکم ہے، کیونکہ ہر عبادت کے اندر جو خاصیت ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے۔ چنانچہ نماز جو سب سے اہم ترین عبادت ہے، تو نماز کی جو خاصیت و تاثیر ہے وہ ہے دیدار الہی کی صلاحیت پیدا کرنا، اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اس لیے کہ نماز کو اگر ہم سوچیں تو نماز پورا اسٹرکچر نماز کا یہ ہے کہ انسان کسی ذات کو دیکھ دیکھ کر یہ سارے افعال کر رہا ہے، بالکل درست۔ یا یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ وہ ذات اس کو دیکھ رہی ہے، تب بھی وہ کبھی رکوع میں جھکتا ہے، کبھی سجدے میں گرتا ہے، کبھی وہ سلام پھیرتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے، تو ضرور وہ یہ تصور باندھے کھڑا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، تبھی وہ نہ دائیں بائیں ادھر ادھر ہلتا جلتا نہیں ہے، مخصوص انداز سے اس کو ادا کر رہا ہے۔ تو یہ وہ خاصیت ہے، کیونکہ اس صورت میں مومن دل کی آنکھ سے اصل میں اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو دل کی آنکھ سے آج یہ اللہ کو دیکھ کر یہ اپنی عبادت کے جو ہے کہ ایک ایک جو اشارہ ابرو کو درست کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو دل کی آنکھ سے جب دیکھنے کی یہ صلاحیت دنیا میں پیدا ہو گئی تو کل روز قیامت میں پھر سر کی آنکھ سے بھی اللہ کو دیکھے گا۔ واہ واہ۔ تو
کیا میں یہ سوال یہاں آپ سے کر سکتا ہوں کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو کیا ہر نماز کی تاثیر مختلف ہے یا تمام نمازوں کی تاثیر ایک ہی جیسی ہے؟ بالکل بہت اچھا سوال کیا، بالکل بہت اچھا سوال کیا. بالکل اس میں بالکل میں تو کہتا ہوں کہ ہر رکن کی تاثیر الگ ہے. اچھا، ہر رکن کی تاثیر الگ ہے، لہذا ہر وقت کی نماز کی تاثیر، فجر کی نماز کی تاثیر ڈیفرنٹ ہے. جی یہی وجہ ہے کہ آپ جب اس وقت کی نماز کو ادا کریں اپنے وقت پہ، آپ خود اپنے اندر ایک خاص قسم کی الگ طرح کی نوعیت، الگ طرح کا سرور محسوس کریں گے. مطلب فجر کی نماز اگر آپ نے صبح فجر میں پڑھی اور پڑھ کے جب آپ نکلتے ہیں تو اس وقت جو آپ کے اندر ایک خاص سرور ہے عبادت کی ادائیگی کا، وہ زور والی نماز سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے فجر کی نماز. جی صحیح، بالکل. صحیح. زور میں جب زور پڑھ کے آپ نکلے تو اس کی نوعیت ایک الگ ہے، سرور و اطمینان کی، کہ جو عصر کی نماز میں نہیں ہوگی. جب عصر کی نماز پڑھی تو اس کی ایک تاثیر نوعیت، تو یہ اصل میں وہ اندرونی ایک تاثیر ہے جو تبدیل ہے، کیونکہ وہ ہر وقت کے گناہوں کو معاف کرتی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے جتنے گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی وہ اگلی نماز کی ادائیگی پر معاف کر دیتے ہیں. اچھا، فجر سے زور تک کے جتنے گناہ ہیں وہ آپ زور کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ وہ سارے معاف کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے عصر سے زور تک کے جتنے گناہ ہیں وہ عصر کی ادائیگی پر وہ سارے درمیان کے معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح مغرب سے عصر تک کے جتنے گناہ وہ مغرب کی ادائیگی پر. اب یہ جتنے اوقات ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو ہر وقت کے اندر گناہوں کی نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. فجر سے زور کے درمیان کے جو حصہ اس میں گناہ الگ نوعیت کے ہوں گے. آپ آفس میں شاید غیبت کر رہے ہیں، آپ چغلی کھا رہے ہیں، ایک الگ نوعیت کے گناہ ہیں. اس زور سے لے کے عصر تک میں ایک الگ نوعیت کے گناہ ہیں. تو لہذا الگ نوعیت کے گناہوں کو جب معاف کیا جائے گا تو آپ کو تاثیر بھی الگ نوعیت کی ملے گی. اسی طرح عشاء کے سے لے کے فجر تک کے جو گناہ ہیں وہ بالکل الگ نوعیت کے ہیں. تو وہ فجر کی ادائیگی پر اللہ جب اس کو معاف کرے گا تو فجر میں اس کی کیفیت آپ محسوس کریں گے. اس لیے ہر نماز کی تاثیر بالکل الگ الگ رکھی گئی ہے. اور اللہ میاں نے ہمیں معاف کرنے کے اتنے طریقے ہمیں دیے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اللہ اکبر. بالکل صحیح. میں یہاں یہ کہوں گا کہ ہمارے پچھلے 2 پروگرام ہم نے ایکچولی نماز کے اوپر ہی کیے تھے اور بہت سی نماز کی باتیں کی تھیں. تو ظاہری بات ہے میری لوگوں سے میل جول بھی ہوتا ہے اور فیس بک ہمارا جو ہے یہ بڑا ایکٹیو رہتا ہے. تو اس فیس بک پر ہی نماز کے سلسلے میں ہی سوال آ گیا، کیونکہ ابھی آپ نے نماز ہی کی بات کی تو نماز کے سلسلے میں ایک سوال آیا اور وہ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ نماز کے وقت انسان کی نظر کہاں ہونی چاہیے، خاص طور پہ قیام میں، رکوع میں اور سجدہ میں. تو اس کا بھی طریقہ جاننے کی اگر صحیح ترکیب آپ ہمیں بتا سکیں. بہت اچھا. یہ وہ آپ کی اسی سوال پر ہے کہ آپ نے کہا نا کہ ہر نماز کی تاثیر الگ الگ ہے. تو میں نے بتایا ہر رکن کی بھی الگ الگ ہے. درست. تو لہٰذا یہاں پہ بالکل تو اسی طرح جو رکن ادا کریں گے، چونکہ ہر ادائیگی کے وقت نگاہ ڈفرنٹ جگہ پر ہوگی، جب ڈفرنٹ جگہ پر ہوگی تو اس کی تاثیر بھی ڈفرنٹ ہوگی. لہٰذا جب آپ قیام میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہوگی. جب آپ قیام میں ہیں تو جہاں سجدہ پڑتا ہے اس سجدے کی جگہ پہ آپ کی نگاہ ہوگی. اور جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کی نگاہ اپنے انگوٹھوں پر ہوگی، پاؤں کے انگوٹھوں پر آپ کی نگاہ ہوگی. اور پھر جب آپ کھڑے ہو گئے پھر بھی آپ کی نگاہ قیام پہ سجدے کی جگہ پہ. پھر آپ جب سجدے میں جائیں گے تو آپ کی نگاہ اپنے ناک پر ہوگی، دونوں آنکھوں سے ناک کی طرف دیکھیں گے، آپ ناک کی طرف نگاہ ہوگی. پھر آپ جب تشہد میں بیٹھ گئے تو آپ کی نگاہ یہ جھولی میں ہوگی، ادھر میں جھولی میں. اور جب سلام پھیریں گے تو آپ کی نگاہ اس کندھے پر ہوگی سیدھی طرف، الٹی طرف پھیریں گے تو اس کندھے پر ہوگی. بس اب دیکھیے الگ الگ رکن میں الگ الگ مقام پہ نگاہ ہے، اور نگاہ کا مقام بدلے گا تو تاثیر بھی بدلے گی. تو اس لیے اس انداز سے جب کرے گا اس سے یکسوئی بھی ہوگی اور اس سے انسان کی نگاہ ادھر بھٹکے گی نہیں. لہٰذا جب ہاتھ باندھ کے کھڑا تو وہاں نگاہ ہے، پھر رکوع میں گیا تو انگوٹھوں پر نگاہ ہے، سجدے میں گیا تو اپنی ناک پر نگاہ ہے، تشہد میں بیٹھا تو جھولی میں نگاہ ہے، سلام پھیرا تو اپنے سیدھے اور الٹے کندھے پر نگاہ ہے. اس طریقے سے ادا کرنا. تو یہ فرمائیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بالکل بند رکھتے ہیں. شاید ان کو اس میں زیادہ آسانی ہوتی ہے نماز پڑھنے میں، یا بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہوں، یا ہو سکتا ہے نماز پڑھ کے وہ کسی طریقے سے اللہ میاں کو دیکھنے کی کوشش میں ہوں. تو کیا یہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ یہ بھی اچھا سوال ہے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کو پیش آتا ہے. اس میں اصل میں ایسا ہے کہ مستقل نماز میں آنکھیں بند کرنے سے تو منع کیا ہے، کیونکہ مسلسل آپ آنکھیں بند رکھیں گے تو غفلت اور نیند کا جو ہے جھونکا آنے کا اندیشہ ہے.
اس لیے اگر آپ کو آنکھیں بند کرنے سے خشوع خضوع اور توجہ بڑھتی ہے اپنی عبادت میں تو اجازت دی آنکھ بند کرنے کی، لیکن کبھی بند کرے کبھی کھولے، کبھی بند کرے کبھی کھولے، اس انداز سے وہ اس کو چلاتا ہے، مستقل بند نہ رکھے، یعنی ایکٹیو رہے بالکل نماز میں. بالکل بالکل. اچھا اچھا، تو اس طرح کی اجازت ہے. بہت خوب. اور فرمائیے، نماز کی آپ نے بات نماز کی تو مزہ آ رہا ہے مجھے. بالکل صحیح. تو نماز کا تو دیدار الہی کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ اس کی خاصیت ہے. اور اس کے بعد روزہ ہے. روزہ جو ہے اس سے غنا پیدا ہوتا ہے. انسان یعنی اپنی فطری جو خواہش ہے، کھانا پینا خواہش ہے، اس سے بھی مستغنی ہو جاتا ہے. غنا بہت مشکل لفظ ہے. مشکل لفظ ہے. غنا کا معنی انسان اس سے بے پرواہ ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں، ڈونٹ کیئر، یوں ہو گیا کہ نہ کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، نہ بیوی سے دور. یہ اس کو غنا بولتے ہیں، دنیاوی باتوں سے دور ہو گیا. تو استغنا اس کی طبیعت میں آ گیا. تو یہ استغنا جو ہے یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے روزے سے. کیونکہ انسان جب ایسی چیز جو اس کی فطرت و طبیعت کا حصہ ہے اس کو اللہ کے لیے چھوڑنے پر تیار ہو گیا، تو باقی دوسری چیزیں تو ویسی اس کی فطرت کا حصہ نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو گیا. بالکل صحیح. اس لیے اس کے غنا پیدا ہوتا ہے. اور پھر جو زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ سے عطا پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس میں عطا کرتا ہے، دیتا ہے، لوگوں کو پیسے بانٹتا ہے، رقم دیتا ہے. تو اس سے عطا، اور عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کا خلق ہے، وہ بندوں کو عطا کرتا ہے. تو یہ بھی زکوٰۃ دے کر یہ غریبوں کو یہ بھی عطا کی شان پیدا کرتا ہے. میں آپ کو یہاں ایک سیکنڈ کے لیے روکوں گا. ناظرین، میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم زکوٰۃ کے اوپر ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے. ان دا مین ٹائم وی ہیو اے کال. لیٹس ٹیک اے کال. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے حسن صاحب سے بات کرنی ہے. فرمائیے، بول رہے ہیں. السلام علیکم حسن صاحب. وعلیکم السلام. جی میری اللہ نے دعا قبول فرما لی، کیونکہ میں نا آپ سے ملنا چاہتی تھی، تو میں کہتی تھی اللہ سے کہ یا اللہ میری بات کرا دے. تو آج فیس بک کے ذریعے میری آپ سے بات ہو گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ میں شکاگو سے بات کرتی ہوں. جی حضرت صاحب، میں نا مجھے باتیں کرنی ہے. ایک تو مجھے اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا ہے، اور ایک میں اپنے بچوں کے لیے. خواب میں یہ ہے کہ میں نے اب دیکھا ہے، میری بہن نے پہلے دیکھا تھا اپنے آپ کو مکہ کے اندر، اس میں حرم کے اندر. تو میرے دل میں ایسا ہے کہ یا اللہ میں تو گناہ گار ہوں، میں نے کبھی اتنی باتیں نہیں کی. تو مجھے تھوڑے دن بعد خواب میں آیا کہ میں حرم کے اوپر کھڑی ہوں، اور وہ نا اس میں نا ایک گول شیشے کی طرح ہے جو کہ پانی ہے اس میں، اور میں حرم کے اندر دیکھ سک رہی ہوں. اور وہاں پہ ایک سفید رنگ کا پہاڑ ہے بڑا خوبصورت، اور وہ اس کا پانی لے کے میں اپنے منہ پہ چھینٹے مارتی ہوں. میں نے یہ دیکھا. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ میرے بچے، آپ کو پتا آج کل سارے بچے کیسے ہیں کہ میرا ہسبینڈ نہیں ہے، تو میں اپنے بچوں کو کوشش کرتی ہوں کہ راہ راست پہ لاؤں، کرنے کے باوجود وہ بس کیسے ہیں وہ آج کل سارے بچوں کو. تو اپنے بچوں کے لیے یہ میں نے پوچھنا تھا. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کی محبت کی قدر کی. آپ مجھ تک پہنچنا چاہتی تھیں، اللہ نے ملا دیا اور آپ نے اپنا سوال اور مدعا رکھا، تو یہ بہت قابل شکر بات ہے. اللہ تعالیٰ اس تعلق کی برکت سے آپ کو اور جو خیر اور عافیت عطا فرمائے. باقی جہاں تک خواب کا تعلق ہے، خواب بہت اچھا ہے کہ آپ نے یہ جو ایک تڑپ اور شوق دل میں پیدا ہوا کہ بھی مجھے بھی اللہ تعالیٰ دیدار کرا دے اپنے گھر کا، تو وہ اللہ نے بہت اچھی شان کے ساتھ آپ کو دیدار کرایا. کیونکہ پانی دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، پھر اس کی رحمت کے چھینٹے اپنے منہ پہ مارنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی رحمت میں آپ کو لپیٹ لیں گے، اور آپ کے اپنے گھر کی جو ہے دیدار اور زیارت بھی کروائیں گے، اور آپ کے لیے سفر آسان ہو جائے گا. اور باقی بچوں کے حوالے سے اس کے لیے بہت اچھا عمل ہے. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد جب پہنچیں گی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 25 ٹائم پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم پہ جب پہنچیں گی تو اس کو 41 ٹائم پڑھنا ہے. پڑھ کے پھر آگے سورہ فاتحہ پوری کر لینی ہے. پوری کر کے آپ نے جو ہے تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے وہ پانی ان بچوں کو پلانا ہے کہ جو بچے نافرمانی کرتے ہیں، بات نہیں سنتے ہیں یا پڑھائی میں دل نہیں لگاتے ہیں، ان کو پلائیں. اور ان کے جو کپڑے کلوزٹ وغیرہ میں ٹنگے ہوئے ہیں ان کپڑے کے اوپر چھڑک دیں، اور دعا اللہ سے کرنے کی، یا اللہ تیرے سپرد کرتی ہوں میں ان بچوں کو، ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کی عبادات اور اطاعت کو. یا اللہ آپ اپنے لطف و کرم سے ان کو سدھار دیجئے، ان کی دلوں کو پاک کر دیجئے، نگاہوں کو، ظاہر کو، باطن کو پاک کر دیجئے، اپنی پاک محبت ان کو عطا کر دیجئے.
یہ دعا کر لیجئے اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے آپ عمل شروع کر لیں. بہت مجرب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں مخلوق کے دل ہیں، وہ رحمان جیسے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو دین اور اطاعت میں، نیکی میں پھیر دیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. حضرت بات ہو رہی تھی ہماری عبادات کے اوپر، اور ہم نے رمضان کی بات کی، روزوں کی بات کر رہے تھے. تو روزے میں غنا، جی، زکوٰۃ میں عطا، جی، اور پھر اس کے بعد حج ہے. جی، حج جو ہے وہ ان تینوں کا مجموعہ ہے، جس میں وہ درجہ احسان بھی ہے جو نماز سے ملتا ہے، اس میں غنا بھی ہے، عطا بھی ہے، کیونکہ اس میں انسان مال بھی خرچ کرتا ہے، اس میں اپنے جو ہے وہ جیسے کھانے پینے سے انسان دور رہتا ہے روزے میں، تو حج کے اندر اس سے زیادہ پابندیاں ہیں. انسان خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا، نہ خوشبو کا کھانا کھا سکتا ہے، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ لباس پہن سکتا ہے، ایون بیوی کے ساتھ اپنے پرائیویٹ تعلقات کی بات بھی نہیں کر سکتا، اتنی پابندی لگ جاتی ہے. تو وہ گویا کہ حج ان سب کا مجموعہ ہے، اس مجموعے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ بندے کو بتایا کہ نماز کے ذریعے سے تو اللہ کو دیکھ کر اللہ کے لیے کہ جو ہے کھانے پینے سے استغنا برت، اور اس کے بعد جو ہے اپنے جیسی مخلوق کے اندر جو ہے وہ اس کا مالی تعاون کر، زکوٰۃ دے، تو پھر میں اپنے گھر بلا کر تجھے بخشش کا انعام دوں گا. تو گویا کہ ساری باتیں ایک دوسرے کے یوں ریلیٹ ہیں. جب انسان ان کے آداب اور شریعت پہ کرتا ہے تو دنیا میں اللہ ان کو جنت کا مزہ دے دیتے ہیں. بالکل درست. یہ عبادات ہے. حج کے اوپر آپ نے جو بات کی، حج تو ہر ایک کے اوپر فرض بھی نہیں ہے. فرض نہیں، بالکل. حج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن میں یہاں ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حج اگر کوئی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ اس میں ایسا کہ حج کے لیے شرائط ہیں، کہ ظاہر ہے کہ سفر ہے، اور شریعت اور اسلام میں آسانی ہی آسانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی ایسے پر فرض کر دیں حج کہ جو وہ کر نہ پائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اصل حقیقت میں عبادت اگر ہے تو وہ نماز ہے، کیونکہ نماز بلا شرط سب پر فرض ہے. امیر ہے، غریب ہے، مریض ہے، صحت مند ہے، سب پہ، مرد ہے، عورت ہے. لیکن روزہ یہ بھی مشروط عبادت ہے، صحت مند پر ہے، بیمار پہ نہیں ہے. اور اسی طرح حج جو ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مالدار پر ہے، غریب پہ نہیں ہے. اسی طریقے سے حج ہے وہ مالدار پہ، غریب پہ نہیں ہے. تو یہ مشروط عبادتیں ہیں، کیونکہ ایک مقصد کے تحت، ایک مسئلے کے تحت فرض کر دی گئیں. لیکن چونکہ اللہ نے فرض کر دی اس لیے عبادت بن گئی. تو حج جو ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ایک دفعہ، مالدار پر بھی زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا ہے، تاکہ اس کو سفر کی مشقت لاحق نہ ہو. کیونکہ جب اللہ کے گھر میں چلے گئے اور اللہ نے ان کے لیے جنت کا پروانہ جاری کر دیا، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ راجا کہ یومن ولدت امہ، کہ ایسا لوٹتا ہے جیسے ماں نے آج ہی جانا ہے. جب اللہ اس کو ایک نئی ایمانی زندگی کے ساتھ واپس کر دیا، اب دوبارہ اس کو اللہ کے دربار جانے کی ضرورت نہیں رہی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نوافل کے درجے میں موقع دے رہا ہے تو بار بار جائے، لیکن فرض کے درجے میں جب دوبارہ سے دیکھو، ایک تو جسمانی ولادت ہماری، جسمانی ولادت ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، تو ایک دفعہ ہوتی، بار بار نہیں ہوتی. تو وہ ہماری ایمانی ولادت ہے، تو ایمانی اور روحانی ولادت بھی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. لہٰذا وہ ایک ہی دفعہ حج جب کر لیا، آپ کی فرض پوری ہو گئی. وہ الگ بات ہے کہ دوبارہ جا کے اس کا مزید لطف لیتے رہیں، لیکن فرضیت اس لیے ایک ہی دفعہ ہوگی. جیسے جسمانی ولادت بار بار نہیں، ایسے ایمانی ولادت بھی بار بار فرض نہیں کی. بہت یہ میں حج پہ آپ سے دوبارہ پھر بات کروں گا. ہماری ایک کال ہے، آئیے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے مختصر. جی فرمائیے. جی پہلے تو آپ کا جو پروگرام ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہے، بہت شکریہ. اور اس سے اور جو ہے اس آپ سوال پوچھیے اپنے، فرمائیے. ہاں جی، یہ ہے کہ ایک تو سوال یہ تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا جائے، اور لوگ عموماً دیکھتے ہیں کہتے جی اللہ میاں، اللہ سائیں، یہ اس قسم کے نام جو استعمال کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہیں یہ، کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا جی کہ سواد اعظم وہ سواد اعظم سے محروم رہ جاؤ گے، یہ کام نہیں. تو اس بارے میں، یہ سواد اعظم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام جو پوری دنیا کے اندر عام کر دے. آپ کے بہت جزاک اللہ. السلام علیکم. تھینک یو. جی جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائے
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام ہے اس کے ساتھ اگر اپنے ماحول، معاشرے اور زبان کے حوالے سے جو ادب کے اور عظمت کے الفاظ ہیں وہ اگر ایڈ کر دی جائیں تو اس سے کوئی مذاکرہ نہیں ہے. جیسے اللہ سائیں، اللہ میاں. تو میاں جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک عزت اور عظمت کا لفظ ہے جو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے. سائیں جو ہے وہ اپنی ایک زبان کے اندر ایک بڑے کو، ذمہ دار کو، عظمت والے کو، تو یہ سب رسپیکٹ کے الفاظ ہیں. تو انگلش کے اندر بھی اگر ہوں تو رسپیکٹ کے الفاظ اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر اگر بولیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں جو فرمایا اللہ کے اچھے ناموں سے پکاریں. تو یہ اللہ اپنا اچھا نام ہے. مالک، میرے مالک سائیں، میرے رازق سائیں، اگر اس کے ساتھ لگا دیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، وہ جائز ہے. اور باقی جہاں تک جو ہے دوسرے سوال کا تعلق ہے، سواد اعظم کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء کی اکثریت یا اہل حق کی اکثریت جو ہے وہ جس نظریے کے اوپر قائم ہے، اس اکثریت کے نظریہ جو اہل حق کا نظریہ اور حق نظریہ ہے، جس پہ نظریاتی طور پر جو ہے دلائل کی روشنی میں سارے اہل حق اس پر متفق ہیں، جس کو اجماع کہتے ہیں، اجماع امت، کہ امت کے جو ہے فقہا اکثر ایک بات پر مجمع علیہ ہو گیا، وہ مسئلہ اس پر متفق ہو گئے. اس سے اب کٹ کے الگ ہونا یہ نہیں چاہیے کہ بغیر کسی دلیل کے آپ اس سے کٹ کر الگ ہو جائیں اپنے کسی ذاتی مفادات کی وجہ سے یا اپنے ذاتی کسی اغراض کی وجہ سے. وہ خطرناک ہے. اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا من شذ فی النار، کہ جو اس طریقے سے سواد اعظم سے ہٹا تو وہ الگ ہوا تو شذ فی النار، گویا کہ وہ جہنم میں چلا گیا. تو وہ ممانعت ہے. تو بلا دلیل شرعی، بغیر نظریاتی کسی تصور و قوت کے انسان جو اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے اپنے کسی ذاتی دنیاوی اغراض کی وجہ سے اور سواد اعظم سے کٹ جائے تو اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اور وہ سواد اعظم جو جمہور علماء اس کو قائل کر لیں تو بہت اچھا، ان کے ساتھ لگ جائے گا. اگر وہ قائل نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر وہ ان کو چاہیے، کیونکہ اسلام تو ایک دلائل اور نظریے کا دین ہے. لہذا اگر وہ ایک فرد ایک ایسی بات کہتا ہے کہ جو باقی سارے لوگ جو ہے وہ اس کے پاس ان کی کوئی جواب اور دلیل نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ اس ایک کے فتوے کو تسلیم کر لیں. ایسا ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک بات کہی، باقی سارے اکثر نے ایک بات کہی، لیکن آخر دلائل کی روشنی میں وہ سارے امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہو گئے. تو یوں پھر یہ سواد اعظم بن گیا. تو سواد اعظم کا مطلب یہ ہے کہ حق دلیل کی بنیاد پر آپ جو آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بلا دلیل شرعی جمہور سے اور اکثر سے کٹ جانا یہ درست نہیں ہے. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہمارے لیے بریک کا وقت ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. پروگرام کشکول معرفت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات، یہ پروگرام نیو یارک سے لائیو رحم ٹی وی پر آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کیونکہ لائیو ہے اور آپ کی کالز اس میں شامل ہوتی ہیں، جس میں آپ کوئی بھی دینی، مذہبی یا سماجی سوال اپنے لیے پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کے کوئی خواب ہیں ان کی تعبیر بھی مفتی صاحب یہاں پہ آپ کو دیتے ہیں. یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رحم ٹی وی ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. اور ابھی ایک صاحب نے پچھلی کال میں کہا کہ انہوں نے ہمیں دعا بھی دی کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ ہمارا پروگرام ساری دنیا میں دیکھا جائے، اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ یہ پروگرام ساری دنیا میں دیکھا جائے، اور اس وقت دیکھا جا رہا ہے. تو یقیناً اس کے اخراجات ہیں، اور اسی وجہ سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں ڈونیشن دے سکتے ہیں رحم ٹی وی کے لیے، اور وہ دینے کا آسان طریقہ ہے. آپ چاہیں تو آپ ہمیں فون کر کے اپنے کارڈ کے اوپر کچھ ڈونیشن دے سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ہمیں چیک بھیج سکتے ہیں، اور آسان ترین طریقہ آج کل جو دنیا میں ہے وہ پے پیل کا ہے. تو پے پیل پہ اگر آپ جائیں تو rahmtv@gmail.com کے ذریعے بھی آپ ہمیں ڈونیشنز دے سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے پروگرام کا اب دوسرا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے، لیکن مفتی صاحب یہ شبے کا ازالہ ہمارا سیگمنٹ ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں، فیس بک پر ایک سوال آیا جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ جو قضا نمازیں ہو جاتی ہیں، کیا اگر سارے دن کی نمازیں قضا ہو جائیں تو کیا وہ شام کو گھر آ کر ساری نمازیں ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. جو نمازیں قضا ہو جائیں، اول تو قضا ہونی نہیں چاہیے، پہلی بات تو یہ. لیکن اگر کسی جو ہے شرعی عذر کی وجہ سے آپ کی نمازیں قضا ہو گئیں اور پورے دن میں نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو پھر آپ جو ہے گھر آ کے جو ہے وہ سونے سے پہلے ساری نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ جو آفیسز میں یا غیر مسلم ممالک میں کام کرتے ہیں، عام طور پہ عذر کرتے ہیں کہ ہمیں دن میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا.
یا ایسی سچویشن نہیں تھی کہ ہم نماز پڑھ سکتے، اول تو راستہ نکل آتا ہے، وقت پہ نماز ادا کر لینی چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیش آ گئی تو پھر یہ کہ توبہ استغفار اس وقت پہ تھوڑی سی کریں کہ اللہ میں نادم و شرمندہ ہوں کہ وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ فلاں ڈیوٹی فلاں چیز میں پھنس گئی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اس وقت توبہ استغفار ضرور کر لے۔ پھر یہ کہ جب گھر پہ آئے، گھر میں آ کے ساری نمازیں قضا کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے جو قضا کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ ہماری ایک کال ہے، کال لیتے ہیں۔ یور آن ایئر۔ السلام علیکم۔ ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ السلام علیکم سر جی، میں مسرت فاطمہ بول رہی ہوں وعلیکم کینیڈا السلام۔ سے۔ جی جی جی، میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی آپ سے کہ میری نانی کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن میری بہن ہے وہاں کراچی میں، وہ اس کی کولیگ نے اس کو ایک خواب بتایا ہے، تو اس کی پوچھنا تھا کہ وہ ایسا پوچھ رہا ہے کہ جیسے میری بہن کو اس نے خواب میں دیکھا ہے، اس سے وہ پیسے مانگ رہا ہے، تو وہ اس کو کوئی پیسے ملے، تو وہ میری بہن کہتی ہے کہ میری نانی جو ہے وہ بہت صدقہ خیرات کرتی ہیں، تو وہ ڈبوں میں رکھتی ہیں، تم ایسا کرو میرے گھر آ جاؤ تو میں اس میں سے تمہیں پیسے دے دوں گی، تم جس ڈبے پہ ہاتھ رکھو گے وہ دے دوں گی۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا، پھر وہ کہتے ہیں نہیں، میری نانی کا تو کل انتقال ہو جائے گا، جو کہ ہو چکا ہے ابھی، لیکن ہے نا وہ انتقال ہو جائے گا، تم ایسا کرو آج ہی آ جاؤ اور تم جس ڈبے پہ ہاتھ رکھو گے اس میں جو ہے میں وہ تمہیں دے دوں گی۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مطلب تمہاری نانی کو دیکھا، اس نے ویسے نانی کو دیکھا ہوا نہیں ہے، وہ تمہاری امی جیسی ہیں اور بہت بوڑھی سی ہیں، مطلب کمر جھکی ہوئی، حالانکہ نانی جب ہماری حیات تھی تو کمر جھکی ہوئی نہیں تھی ان کی، مطلب وہ صحیح تھی، کافی بوڑھاپے میں انتقال ہوا ہے، لیکن مطلب ایسا نہیں تھا۔ تو یہ اس کا پوچھنا تھا کہ کیا سلسلہ ہے۔ اور پھر دوبارہ بھی اس نے 2-3 دن ہو گئے آپ سے بات نہیں ہوئی تھی، تعبیر نہیں پوچھی، تو اس نے کہا کہ وہ دوبارہ آئی ہیں میرے خواب میں تمہاری نانی، اور بولی تم نے اس کو بتایا نہیں، اس طرح سے۔ تو بس یہ مجھے اس کی تعبیر پوچھنی تھی۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی جی، میں بالکل اس میں بالکل واضح تعبیر ہے، وہ یہ کہ نانی کو وہاں پر جب وہ صدقہ مالی کی ضرورت ہے، کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے یا کسی لغزش کی معافی کے لیے، نانی کو ضرورت ہے کہ آپ حضرات اس کے لیے صدقہ کریں اور مالی صدقہ کریں، پیسہ غریبوں میں تقسیم کریں یا کھانا وانا پکا کے غریبوں میں تقسیم کریں اور اس کا ثواب جو ہے نانی کو پہنچا دیں۔ اور کمر جھکی دیکھی ہے جب کہ ایسی تھی نہیں، اس کا مطلب کوئی لغزش کوتاہی ایسی ہے جس کی معافی کے لیے وہاں ان کو مالی صدقے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مرحومین کو انسان تسبیحات، ذکر و اذکار، تلاوت وغیرہ یہ پڑھ کے بخشتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب جو وہ مالی صدقے میں پہنچتا ہے مرحوم کو۔ جب مالی صدقہ انسان کرتا ہے، کھانا وانا پکا غریبوں کو دیتے، پیسے بانٹتا ہے، تو اس کا ثواب سب سے زیادہ پہنچتا ہے، اس لیے مالی صدقے کا اشارہ ہے۔ تو لہٰذا نانی نے جس کے حوالے سے کہا ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مالی صدقہ ان کے لیے کر دیں تاکہ ان کو وہاں پہ جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، ہمارا دوسرا سیگمنٹ تو شروع ہو ہی چکا تھا، جی جی۔ شبے کا ازالہ، اس کے بارے میں آج کیا بات چیت کریں گے ہم؟ تو شبہ کیا شبہ ہے اس سلسلے میں بات شبہ، کریں؟ ہمیں شبہات تو بیسکلی تو ہمیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شبہات کے بارے میں ہمیں کال کریں اور ہم سے بات چیت کریں۔ فیس بک پہ کسی نے اسی طریقے سے ایک کنفیوژن ہے ان کو، اور وہ اس کنفیوژن کے اوپر انہوں نے ایک سوال کیا ہے، تو ان کو کچھ شبہ ہے، کچھ ان کے پاس اس کا جواب بھی ہے، تھوڑا سا جو انہوں نے مجھے بتایا، جو فیس بک پہ انہوں نے لکھا، وہ ان کا شبہ اور سوال، کچھ شک یہ ہے کہ اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا وہ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہیں سنا ہے کہ دعائیں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، تو دعائے قنوت کی جگہ کوئی بھی دعا پڑھ لی جائے تو صحیح ہے، تو ان کا یہ شک ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اچھا سوال ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ وہ وطر کے اندر اس وقت میں دعا تو پڑھنا واجب ہے، جی، کوئی بھی مسنون دعا جو حدیث سے ثابت ہے وہ دعا پڑھنا واجب ہے، اور مخصوص وہ دعائے قنوت جو کہلاتی ہے وہ پڑھنا سنت ہے۔ اچھا، لہذا اگر کسی کو دعا قنوت نہ آتی ہو تو کوئی ایسی دعا جو اس کو یاد ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لے، تو کوئی بھی ایسی مسنون دعا پڑھ لے، کیونکہ اس ٹائم کے اندر کوئی نہ کوئی دعا پڑھنا واجب ہے اور مخصوص دعائے قنوت کا پڑھنا سنت ہے۔ تو بہتر یہ کہ دعائے قنوت یاد کرے، اس کے الفاظ بہت عمدہ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بندگی کی انتہا ہے ان الفاظوں میں، وہ یاد کر لے۔ اگر جب تک یاد نہیں ہے تو کوئی بھی ربنا آتنا فی الدنیا کی دعا پڑھ لے، یا ربنا ظلمنا انفسنا والی دعا پڑھ لے، تو کوئی بھی مسنون دعا اس وقت پڑھ لے تو اس کی جو ہے وہ وتر کی نماز بالکل پوری ہو جائے گی۔ دعائے قنوت کے اگر معنی جاننے کی کوشش کی جائے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ
بندگی کی انتہا ہے. بہت زبردست ہوا ہے اور ہم سب کو یاد کرنی چاہیے. جس کو نہیں آتی اسے یاد کرنی چاہیے. امید ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اسی قسم کی شکوک و شبہات لوگوں کی دلوں میں بہت سے ہیں. کسی نے یہ پوچھا کہ ایک تو یہ کہ اگر میں نے کچھ نوافل مانے ہوں، کسی بھی منت جیسے لوگ مانتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ نوافل مان لیتے ہیں کہ جی ہم 100 نفل پڑھیں گے، بچہ امتحان میں پاس ہو جائے 10 نفل پڑھیں گے، 100 پڑھیں گے، اس قسم کی باتیں. تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہم وہ نفل نہ پڑھ سکیں یا نہ پڑھیں ہوں تو کیا کیا جائے؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے. اس لیے کہ نظر ماننا، منت ماننا عبادات مقصودہ کی جائز ہوتا ہے. جیسے کہا جی میں نے 100 نوافل مان لیے، یا اسی طریقے سے صدقہ مان لیا کہ اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی، یہ مان لیا، تو یہ بالکل بہت اچھا مانا جا سکتا ہے. لیکن اس کا ادا کرنا واجب ہے. جب 100 نفل مان لیے کہ اگر بچہ میرے امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 100 نوافل پڑھوں گی، تو یہ نظر ہو گئی. اور نظر کے بارے میں قرآن نے کہا کہ نظریں ان فلیوفوا نذورہم، تمہیں اپنی نظریں پوری کرنی چاہیے. تو یہ نظر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر پوری نہیں کی اب یہ گناہ گار ہوگا. لہٰذا 100 نوافل وہ اپنا وقتاً فوقتاً زندگی میں آہستہ 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 100 پورے کر لیں. تو اس طریقے سے ان کو پورا کرنا واجب ہے. نظر کو چھوڑ دینا خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک اصل میں آپ نے ایک معاملہ کیا کہ اللہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں، ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے. اب اللہ نے آپ کا کام کر دیا، آپ کے بچوں کو پاس کر دیا، یا آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا، یا اللہ نے کوئی اور آپ کا کام کر دیا. اب آپ کے ذمہ جو اللہ کا کام وہ آپ کر نہیں رہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ ڈس ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنے خطرناک نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جو نعمت اللہ نے دی ہے اللہ وہ نعمت واپس لے لے. اس لیے نظر کے پورا کرنے کے بارے میں بہت زیادہ یہ تاکید ہے کہ اس کو وقت پہ پورا کر لینا چاہیے. یہی اس سوال کا دوسرا حصہ بھی تھا کہ کتنی جلدی ادا کرنا چاہیے، کیا اس کے لیے کوئی وقت ہوتا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وقت پہ ادا کر دینا چاہیے، تو وقت کیا ہے؟ ہاں تو اس میں ایسا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ وقت کوئی متعین نہیں ہے، لیکن یہ کہ اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ جو مہینوں اور سالوں میں چلی جائے، اتنی تاخیر نہ ہو. ہاں عرف عام کے اندر جس کو لوگ تاخیر نہیں سمجھتے اتنا وقت ہو، بس علی الفور ہونا چاہیے، فوراً اور جلدی اس کو ادا کرنی چاہیے. اور مہینے کے اندر اندر ادا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ہفتے کے اندر اندر ادا ہو جائے اور بہت اچھا. تو یہ تو گویا کہ عام طور پہ تاخیر مہینے کی مدت کی تاخیر کو لوگ تاخیر سمجھے، بھائی ایک مہینہ ہو گیا ابھی تک کام نہیں ہوا. تو عرف عام کے اندر جو ہے جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی ادا کر دینی چاہیے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر ایسی نوعیت ہے، مثلا آپ نے نظر مان لی کہ میں عمرہ کروں گی، اگر یہ مجھے اللہ نے بیٹا عطا کر دیا تو میں عمرہ کروں گی، تو نظر مان لی. اب آپ کے آگے عمرے کے حوالے سے سفر کے حوالے ایسے ہیں کہ عمرہ بند ہے، مثلا 4 مہینے کے بعد اب جو عمرے کی جو ویزے کھلیں گے، تو وہ 4 مہینے کی تاخیر نہیں ہے. آپ نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے، آپ بالکل تیار ہیں، پریپیئر ہیں. جیسے وہ ویزے کھلیں گے آپ جانے کو تیار ہیں، بھلے 4 مہینے کے بعد ویزے کھلیں، وہ تاخیر نہیں کہلائے گی. وہ یہ کہ آپ نے وقت پہ ادا کر دیا. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ کا یہ پروگرام کشکول معرفت نیو یارک رحم ٹی وی سے لائیو ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے مہمان مفتی منیر احمد صاحب سے آپ بات چیت کرتے ہیں. وہ ڈائریکٹ آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، آپ کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں. یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام رحم ٹی وی پر ریپیٹ بھی ہوتا ہے رات کو 11 بجے، اور ہر ہفتے میں اگر آپ اس کو رحم ٹی وی لگائیں تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی دفعہ دکھایا جاتا ہے. تو آپ یہ پروگرام بار بار دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی سوال کیا ہو، اس کا جواب آپ کو ملا ہو اور وہ آپ نوٹ نہ کر سکے ہوں، تو آپ پروگرام دوبارہ دیکھ کر اپنے سوال کا جواب لے سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 718-408-1159 718-408-1159. اس کے علاوہ آپ ہمیں ہماری ویب سائٹ پر رحم.tv پر ہمارے اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ پروگرام پاکستان میں اور دنیا کے باقی ممالک میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. آپ چاہیں تو فیس بک پر بھی مفتی منیر کے پیج پر جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ پروگرام لائیو مل سکتا ہے اور آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اچھا، ہمیں فیس بک پر ایک سوال ابھی آیا ہے. کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیا کرسمس سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن. جی بہت اچھا سوال ہے، بر وقت ہے. اس حوالے سے میں فیس بک پہ اپنا فتویٰ بھی وہاں جاری کر دیا ہے،
اور بلکہ پچھلے سالوں میں نے ریٹرن میں باقاعدہ ڈیٹیل کا فتویٰ دے دیا تھا، تو اس میں نے یہی کہا تھا کہ یہ چونکہ خاص طور پہ ان امریکہ یورپ کی دنیا میں ہم رہتے ہیں جہاں مشرق معاشرہ ہے، بلکہ اب ہمارے اپنے ملکوں کے اندر بھی ظاہر عیسائی بھی رہتے ہیں اور جناب یہ کرسچن پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر ہیں، تو ان کو جو ہے یہ اسلام کی رواداری کا باب ہے، رواداری کا حق ہے، اس کی دلجوئی کا حق ہے کہ آپ ان کی خوشی کے موقع پہ ان کو مبارکباد دے دیں، ان کو جو ہیپی ہالیڈے کہہ سکتے ہیں، آپ ہیپی کرسمس کہہ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، تاکہ اگر الفاظ کی حد تک بھی ان کے ساتھ اگر اچھا ریلیشن اور اظہار محبت نہیں کریں گے تو خطرناک ہے کہ ایک دوسرے میں اجنبیت پیدا ہوگی، تو مشرق معاشرے میں رہنا خطرناک ہو جائے گا، اس سے قدورتیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا اسلام کی رواداری اور اسلام کی ایک محبت کا حق یہ ہے کہ اس میں آپ اگر ان کے تہوار میں باقاعدہ آپ خود پارٹیسپیٹ نہ کریں، حصے دار نہ بنیں، ہاں آپ یہ بس ان کی خوشی کے اندر ان کو مبارکباد دے دیں کہ جی ہیپی ہالیڈے، ہیپی کرسمس، جسے وہ تھینک یو کر لیں گے، خوش ہو جائیں گے، تو وہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیکھو جس اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عیسائی عورت سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اب چھوٹی سی آپ ٹیکنیکل بات سمجھیں کہ آپ کی بیوی عیسائی ہے، اہل کتاب میں سے ہے، آپ مسلمان ہیں، اس کی یہ سیلیبریشن کا دن آ گیا، وہ ہیپی کرسمس کا دن منا رہی ہے، خوشی منا رہی ہے، اپنی گھر میں ڈیکوریشن کر رہی ہے، اب کیا خیال آپ منہ بنا کے پھرتے رہیں گے؟ تو یہ آپ یہ کہیں گے وہ ہیپی کرسمس، ہیپی ہالیڈے، ٹھیک ہے آپ انجوائے کریں، انجوائے یور ہیپی ہالیڈے، یہی کریں گے؟ تو مطلب یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسلام یہ کہا کہ نہیں بالکل تم نے اس کو کچھ نہیں بولنا ورنہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ واٹس ایپ پہ، انٹرنیٹ پہ بہت سے ایسے فتاوی بھی جاری ہو رہے ہیں کہ جی تشدد جس کے اندر کہ نہیں اگر کہ آپ نے ہیپی کرسمس کہہ دیا تو آپ کافر ہو گئے، آپ مشرک ہو گئے۔ یہ فضول باتیں ہیں، یہ اسلام کی رواداری سے آپ واقف نہیں ہیں۔ یہ تشدد کرنے والے مجھے بتائیں کیا قرآن نے عیسائی عورت سے شادی کی اجازت دی ہے یا نہیں؟ جب وہ آپ کی بیوی ہے اور بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کو آپ کیسا تعلق اور محبت دیتے ہیں، آپ اس کی نوعی خود سمجھتے ہیں، اور اسی بیوی کی یہ کرسمس کا دن آ گیا اس کے گھر میں اور وہ خوشی سے اس نے اپنے کرسمس کی چیزیں لگا کے رکھی ہیں، تو آپ گھر کے اندر کیا منہ بنا کے پھریں گے؟ یہ سینس ہی نہیں بنتی، ایسا یہ نان سینس حکم اسلام دے نہیں سکتا۔ اسلام ضرور کہے گا آپ اپنی بیوی کو ہیپی ہالیڈے کریں، ہیپی کرسمس کریں، بلکہ اس کو گفٹ بھی دیں، وہ خوش ہوگی، کیونکہ جب آپ عید منائیں گے، عید کے دن آپ اچھے کپڑے پہنیں گے، سوئیاں پکائیں گے، تو وہی بیوی آپ کو بھی کہے گی ہیپی عید، وہ بھی آپ کی خوشی کے اندر خوش ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی رواداری کو آپ نے سمجھا نہیں کہ آپ ہر بات کو شرک و کفر بناتے ہیں، اس لیے یہ ایسا نہیں ہے، بہت اعتدال کی ضرورت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی مذہبی تہواروں کے اندر آپ شریک نہ ہو اور دل کے اندر اس کی آپ کو عظمت نہ ہو، لیکن آپ کو رواداری کا حقیقہ آپ اس کو کرٹسی نبھائیں، آپ اس کو مبارکباد دیں، وہ آپ کی خوشی میں آپ کو مبارکباد دے گی۔ تو اس طرح تو میاں بیوی کے اندر جب اجازت نکاح کی دے دی، اور نکاح کے اندر کتنا تعلق اور کس حد تک کا تعلق ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور آپ یہ ایک ہیپی ہالیڈے کہنے کے اندر آپ کو یہ ایک مصیبت آپ کے سر پہ سوار ہو گئی، اور آپ فتوے داغتے پھرتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس تجزیوں کے اندر پڑ گئے۔ جی 25 دسمبر تو حضرت عیسیٰ کی یوم ولادت ہی نہیں ہے، بھئی آپ کو اس سے بحث نہیں ہے، آپ کو اس سے بحث نہیں، بحث اس پر ہے کہ وہ انہوں نے ایک یوم ولادت متعین کر لیا اپنے پیغمبر کا، اس میں وہ خوش ہو رہے ہیں، آپ اس خوشی میں ہیپی ہالیڈے کر دیں۔ اب آپ اس تجزیے میں پڑ گئے، نہیں 25 کو تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، لیکن چلو 25 کو پیدا نہیں ہوئے تو یہ تو اور زیادہ جائز ہو گیا آپ کو ہیپی ہالیڈے کہنا، پھر تو شرک کی نفی اور ہو گئی، کیونکہ آج تو پیدا بھی نہیں ہوئے، اور آج وہ انہوں نے ایک ایونٹ بنا لیا کہ ہم حضرت عیسیٰ کی دنیا میں آنے پر خوش ہو رہے ہیں، تو پھر تو اور آپ کے لیے ہیپی ہالیڈے کہنا جائز ہو گیا، پھر تو شرک اور کا کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ لیکن انہوں نے جب ایک تعین کر لیا 25 دسمبر ہے، اب آپ اس تجزیے میں پڑ گئے نہیں 25 کو تو پیدا ہی نہیں ہوئے، چلو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس دن پیدا ہوئے اس دن یہ کرسمس منائیں تو پھر آپ ہیپی ہالیڈے کہیں گے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس لیے اسلام کی رواداری کو سمجھیں، اسلام کی وسعت کو سمجھیں، اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آج دنیا کے اندر آپ کے اس متشددانہ رویے کی وجہ سے اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کا چہرہ آپ کے تشدد کے رویے نے سیاہ کر دیا ہے، جس سے لوگ آج اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں پوری دنیا کے اندر کیا تصورات لے کے بیٹھے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کرے، اس لیے میں نے تفصیلی فتویٰ جاری کیا، بلکہ آپ یہ اپنے اڑ پڑوس میں ان کو تحفہ دیں، پھول بھیجیں، آپ کے آفس کے اندر باس ہے اس کو مبارک دیں، اس کو تحفہ دے سکتے ہیں تحفہ دیں، ہاں تحفے میں ایسی چیز دیں کہ جو ظاہر حرام نہ ہو، کہ آپ یہ نہیں کہ شراب کی بوتل دے رہے ہیں، نہیں یہ کہ وہ آپ کہیں جی شراب ان کے لیے حلال نہیں، آپ کے لیے تو حلال نہیں شراب،
تو اس لیے شراب نہ دیں, آپ حلال چیز دیں. اور یہ قوم تو ایسی ہے, اتنی مستغنی قوم, ایک پھول دے دے خوش ہو جاتی ہے. ہم پھول پہ راضی نہیں ہوتے, ہم تو پورا گملہ اور باغ چاہتے ہیں کہ باغ ہمارے نام الاٹ ہوگا تو پھر ہی مزہ آئے گا. یہ وہ قوم ہے کہ ان کو ایک پھول دے دیں, کہ حضرت عیسیٰ کی قوم ہے. حضرت عیسیٰ وہ پیغمبر ہے کہ جس نے اپنا گھر نہیں بنایا زندگی میں, کبھی گھر نہیں بنایا, جنگلوں میں سیاحت میں اسی طرح دعوت تبلیغ کرتے رہے, انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا. تو یہ اس نے مستغنی, جہاں روٹی ملی کھا لی, ورنہ فاقہ کر لیا, روزہ رکھ لیا. یہ اس امت کا اثر, اس نبی کا اثر اس امت کے اندر موجود ہے. یہ بھی مستغنی لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ان کے گھر کچے ہوتے ہیں, ان کی یونیورسٹیاں پکی ہوتی ہیں. ان کے گھر ایک کمرے کا ہوتا ہے, بس اس کے اندر گزارا کرتے ہیں, لیکن یونیورسٹی اور کالج ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اصل چیز علم ہے, علم سے عظمت بنتی ہے. یہ مکانوں, اور آج ہمارے محلات اتنے بڑے بڑے ہیں, اور ہمارے اسکول جو ہے وہاں گدھے بندھے ہوئے ہیں, وہاں بکریاں بندھی ہوئی ہیں, اسکولوں کی چھتیں ٹپک رہی ہیں. اس لیے ہم قوم نہیں بن سکے, یہ لوگ قوم بھی ہیں اور یہ اپنے نبی کی امت بھی بن کے دکھا رہے ہیں. خدا را آپ بھی نبی کی امت بن کے دکھائیں اور صحیح قوم بن کے دکھائیں کہ قوم ہوتی کیا ہے. اس لیے آپ جتنا زیادہ اپنا سینہ وسیع کریں گے اتنا زیادہ یہ لوگ آپ کے آغوش کے اندر آئیں گے. بہت شکریہ, آپ نے تفصیل سے بات کی اور بڑا آئی اوپننگ یہ جو ساری باتیں تھیں آپ کی, بہت بہت صحیح, بہت جائز. جیسے کہتے ہیں نا, انگریزی میں کہتے ہیں while in Rome do as Romans do. اردو کا ترجمہ یہ, جیسا دیس ویسا بیس. ہمارا مذہب تو اتنا وسیع ہے, اس میں تو اتنی گنجائش ہے, تو اس حساب سے جو کچھ بھی آپ نے فرمایا بالکل ایک دم بالکل صحیح تھا. ہماری بریک کا وقت ہے. خواتین حضرات, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور مفتی صاحب کسی اسلامی تاریخی واقعے کے بارے میں ہم کو کچھ بتاتے ہیں, تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس سلسلے میں. مفتی صاحب, لطائف علم, آج کیا واقعہ ہے؟ جی, عبداللہ ابن مبارک جی رحم اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور محقق اور فقی اور بڑے ولی گزرے ہیں, اور اللہ نے بہت اونچا ان کو مقام علوم و معرفت میں دے رکھا ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. جوانی کے زمانے میں وہ ایک عورت کے ساتھ ان کے راہ و رسم ہو گئے, تعلق بن گیا, تو اس سے انہوں نے وقت مانگا کہ کچھ وقت دو تو میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں. تو اس نے رات میں کوئی وقت دے دیا کہ ٹھیک ہے فلاں وقت آ جاؤ. چلے گئے. اب دروازے پہ بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کب اندر بلاوا آئے گا. اتفاق ہے کہ اندر بلائے نہیں. یہ میں نے کہ ساری رات بیٹھے رہے, صبح کی اذان ہو گئی. صبح کی اذان ہوئی, دین چڑھ گیا. کہا کہ بھئی یہ کیا ہوا, ٹائم ہی نہیں ملا. اب وہاں سے جب واپس لوٹ رہے ہیں تو دل پہ ایک چوٹ لگی کہ یار ساری رات میں اس کے انتظار میں بیٹھا رہا ہوں کہ جو مٹی کی بنی ہوئی ایک چیز, جس جو منہ صاف نہ کرے بو پیدا ہو جائے, بغل کے بال نہ کاٹے بو پیدا ہو جائے, بدن اس کا متعفن ہو جائے, تو میں اس کے انتظار میں رات گزار کے ضائع کر دی. اگر میں رات بھر اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا تو اللہ مجھے اپنا ولی بنا دیتا. یہ کیا میری زندگی ہے, میں کس ایک جو ہے نا ایک بت کی خاطر میں نے اپنی رات خراب کی. یہ چوٹ پڑی. تو اسی وقت دل کے اندر چوٹ پڑی تو کہ یا اللہ, تو نے جس عورت کو حسن و جمال اور شان اور عطا کی ہے, زیب و زین عطا کی, کشش عطا کی, تیری اپنی کشش اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا. مجھے وہ اپنی کشش اور جمال دکھا, میں تیرا عاشق ہو گیا, میں توبہ کرتا ہوں. سچی توبہ کر لی. یہ کر کے انہوں نے سوچا کہ فلاں علاقے میں علماء کی بستی, اللہ والوں کی بستی, وہاں میں ان کے پاس جا کے علم حاصل کرتا ہوں. اب جیسے نکلے ہیں تو ایک بزرگ سامنے سے آئے, تو بزرگ بھی ساتھ ہو رہی ہے, تو دونوں چلنے لگے. تو سخت دھوپ تھی, گرمی, تو ایک بادل آ گیا, بادل نے اوپر سایہ کر دیا. اب یہ سائے میں جا رہے ہیں, چلچلاتی دھوپ ہے, دنیا پریشان ہے, اور یہ جناب ٹھنڈے بادل کے نیچے بادل چل رہا ہے. اب وہ بزرگ بھی یہ سمجھے اور حضرت عبداللہ مبارک بھی یہ سمجھے کہ یہ بزرگ جو اللہ کا ولی ہے, یہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ بادل کا سایہ ہوا ہے, تو چلو جہاں درسگاہ میں جانا وہاں پہنچ جائیں گے. تو چلتے رہے, تو ایک مقام ایسا ہے جہاں دونوں نے جدا ہونا تھا. اب جیسے جدا ہوئے تو بادل کا جو ٹکڑا عبداللہ بن مبارک کے سر پہ جانے لگا, اور وہ بزرگ دھوپ میں. اب وہ بزرگ سمجھے کہ بھائی یہ تو اس شخص کی وجہ سے. وہ بڑے حیران ہو کہ یہ نوجوان میں کون سا ایسا کمال ہے کہ میں یہ سمجھا کہ خدا نے مجھ پہ رحمت کی ہے, یہ تو جناب اس نوجوان پر رحمت. تو وہ بزرگ دوڑے ان کی طرف, کہا خدا رو, رکو رکو رکو. رک گئے.
کہا کہ خدا کے لیے مجھے بتا کون سا تو نے ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ نے یہ رحمت کا بادل تیرے اوپر کیا اور میں سمجھ رہا تھا میرے اوپر ہے. تو اس عبداللہ بن مبارک نے بتایا کہ توبہ کا وہ عمل تھا, یہ توبہ کی برکت سے خدا نے مجھے, کیونکہ آج کی رات میں ایک ایسی سچی توبہ کر کے آیا ہوں کہ یہ اسی کا سایہ, اسی کی مہک ہے. تو نے کہا واقعی, تو عبداللہ بن مبارک سے کہا تو صحیح کہتا ہے واقعی کہ آج ہم ایک دنیا کے معمولی معشوق کے لیے راتوں جاگتے ہیں, اور جو اللہ کے لیے, جو سارے معشوقوں کا خالق ہے, اس کی معشوقیت کا کیا عالم ہوگا. اس کے لیے اگر چند لمحے جاگ لیں تو وہ تو اپنی آغوش میں لے لیں. بس کہتے وہ دن ہے. عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنا شروع کیا اور علم و معرفت میں وہ مقام پایا اپنے وقت کا, ان کے وقت کا کوئی امام ان جیسا نہیں تھا. اتنے علوم و معارف, اتنی ولایت و معرفت, ایسا اللہ نے ان کو مقام دیا. تو یہ وہ توبہ ہے. توبہ ایک ایسی خوشبو ہے کہ جس کی مہک پورے عالم میں پھیلتی ہے. توبہ ایک ایسا وہ کمال ہے کہ آسمان کے بادل جو ہے ٹوٹ کے سر پہ سایہ کرتے ہیں. اس لیے آج ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں, کوئی گناہ سے دور نہیں ہے, تو بس سچی توبہ کریں تو اللہ دیکھو کیسے ہمارے اوپر اپنی رحمت کے سایہ کرتے ہیں. دیکھیے یہ اتنا ٹائمنگ کے حساب سے کسی نے فیس بک پہ ایک ایسا سوال بھیجا ہے جو آپ نے بات کی وہی انہوں نے پوچھا ہے. جی. اچھا کیا پوچھتے ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ توبہ کے جب نفل مانے جاتے ہیں تو اگر ہم توبہ اور حاجت اور شکرانے کے نفل کی ایک ساتھ نیت باندھ کے 2 نفل ادا کریں تو کیا یہ صحیح ہے؟ ماشاءاللہ, بہت بر وقت سوال, بر موقع. بالکل. تو یہ بالکل اس کی اجازت دی ہے شریعت نے کہ آپ 2 نوافل کے اندر کئی نیتیں جمع کر سکتے ہیں. اچھا. اس میں توبہ کی نیت بھی, استخارے کی نیت بھی, شکرانے کی نیت بھی اور حاجت کی نیت بھی. تو یہ کر لینا چاہیے. بعض وہ لوگ جو ہے وہ شکرانے کے نفل روز کے پڑھتے ہیں, اس میں آپ 3-4 نیتیں اکٹھی کر سکتے ہیں. وہ 2 نفل جو ہے نا وہ تمام امور کی طرف سے ادا ہو جائیں گے. تو یہ بالکل یہ توبہ کی نیت میں شکرانہ اور استخارہ اور سب چیزیں شامل کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. بلکہ میں تو پچھلے جمعے میں لوگوں سے کہا کہ 2 رکعت نفل حاجت کے اس نیت سے پڑھو کہ حلب کے اندر جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, بچوں کے چیترے اڑ رہے ہیں, ظلم و ستم کی بربری تاری ہے, وہاں چکی چل رہی ہے, تو 2 رکعت جو ہے وہ حاجت کے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ حلب کے ان مسلمانوں پر, ان مظلوموں پر اپنی رحمت کر. برما میں ظلم و ستم اگر ہو رہا ہے یا اللہ اس پر اپنے رحمت کر, ان کی نصرت کر. دنیا میں جہاں بھی ظلم کی چکی چل رہی ہے یا اللہ اپنے لطف و کرم سے اس چکی کو روک اور وہاں عدل و انصاف کا جو ہے اس کو گہوارہ بنا دے. تو یہ 2 رکعت, تو وہ حاجت کی نیت کریں تو ساتھ توبہ کی نیت بھی کر لیں, شکرانے کی بھی کر لیں, استخارے کی بھی نیت کر لیں, ساری نیت اکٹھی کر سکتے ہیں. بہت خوب. یہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہو گیا. بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا. میں اسی کا ایک فالو اپ کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ یہ جب یہ نفل پڑھے جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہونا چاہیے یا کسی بھی وقت ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں, بہت اچھا سوال کیا, بہت اچھا. اس لیے کہ 6 اوقات ایسے ہیں جو مکروہ ہیں, اس کے اندر یہ نفل نہیں پڑھ سکتے. اچھا. ان 6 اوقات کے علاوہ کسی وقت میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ فجر کے بعد کا وقت, جب طلوع فجر صبح ہو جاتا ہے, ڈان جو ہے طلوع فجر جب ہو جاتی ہے تو اس وقت میں نفل نہیں پڑھ سکتے. پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے. پھر یہ کہ جب طلوع شمس ہوتا ہے تو اس وقت نہیں پڑھ سکتے, یعنی سن رائز ہوتا ہے تقریباً 7:30 7:15 بجے, تو سن رائز اس وقت نہیں پڑھ سکتے. اور دوسرا یہ کہ زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے, 12 بجے, آج کا جو بھی ٹائم اس کا 11 اور کچھ سم تھنگ, تو یہ نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے. اچھا. اور دوسرا کہ عین مغرب کے غروب کے وقت نہیں پڑھ سکتے. تو یہ 6 اوقات ایسے ہیں, ان اوقات میں نفل نہیں پڑھ سکتے. باقی کسی بھی وقت میں آپ حاجت کے یا شکرانے کے نفل پڑھ سکتے. یعنی عصر کی نماز کے فرض ادا کرنے کے بعد نہیں پڑھ سکتے. اس سے پہلے پڑھ لیں, پھر فرض ادا کر لیں, اس کے بعد نوافل نہیں. تو گویا کہ طلوع شمس, زوال شمس, غروب شمس, 3 تو یہ وقت ہو گئے جو سورج سے تعلق ہے. 3 وقت وہ ہو گئے کہ فجر کے بعد کا وقت, جب طلوع فجر سحری کا وقت جو ہوتا ہے, فجر کے بعد کا وقت, اور اسی طریقے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. تو 3 یہ ہو گئے, تو 6 اوقات ہو گئے. بہت خوب. ایک سوال اور آیا ہے جو ہے اسی طرح نوافل کے بارے میں ہے. یہ سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا سنت اور نوافل فرض ادا کرنے کے بعد مسجد میں گھر جا کر پڑھنے چاہیے, کیا اس کی زیادہ فضیلت؟
ماشاء یہ بھی اچھا سوال ہے. اچھا سوال ہے اس لیے کہ بعض وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ گھر پڑھنی ہے. اس میں یہ ہے کہ سنت یہی ہے کہ آپ سنتیں گھر پڑھ کر جائیں, فرض مسجد میں پڑھیں, پھر سنت نوافل گھر آ کر پڑھیں. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ اپنے گھروں کو بالکل قبرستان نہ بنا دیں کہ گھر میں کوئی سجدہ دے ہی نہیں رہے آپ, اس لیے کہ زمین کے جس حصے پر آپ کے سجدے دیے جائیں گے وہ زمین کا ٹکڑا کل روز قیامت میں گواہی دے گا. آپ گھر میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ سجدہ دیتے ہوں, نماز پڑھتے ہوں, تو وہ گھر کا کون سا حصہ ہے جو کل روز قیامت میں گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ گھر میں میرے پاس نماز پڑھتا رہا. اس لیے نوافل اور سنن جو ہے وہ گھر میں پڑھنا یہ افضل ہے, یہ افضل ہے. بلکہ حدیث میں تو حکم ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی ایک مسجد بنا کے رکھیں, اس کو مسجد البیت کہتے ہیں, گھر کی مسجد. تو گھر میں ضرور ایک مخصوص حصہ ضرور ایسا رکھیں کہ جس میں اپنی نمازیں, نفلیں, اللہ تلاوت کرنی اس جگہ پہ بیٹھ کے کریں, وہاں مصلی لگا کے رکھیں. اس کی برکت وہ گھر کی مسجد ہے, کوئی عبادت ہوگی وہاں بیٹھ کے کریں گے تو وہ جو حصہ ہے وہ سمجھو وہ میرانہ نور ہے, وہ آپ کے پورے گھر کے لیے نور برسنے کا ذریعہ ہوگا, گواہی دے گا وہ. تو اس لیے میں نے یہ دیکھا ہے مسجدوں میں کہ جب ہم کسی ایک سطر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہم کچھ بدل لیتے ہیں, جگہ سجدے کی جگہ بدل لیتے ہیں, آگے ہو جاتے ہیں, پیچھے ہو جاتے ہیں, تو کہیں دوسری جگہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا گھر میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ ہر کمروں میں نماز پڑھیں, ہر جگہ نماز پڑھیں, لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ کوئی ایک جگہ بنا لینا؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ وہ جو مسجد میں جو بدلتے اس میں کی پیچھے بھی حکمت یہی ہے. کیا حکمت؟ اس میں یہی ہے کہ وہ جتنے ٹکڑے ہوں گے مسجد کے, جس جگہ نماز پڑھیں گے وہ آپ کی نماز کی گواہی دے گا. واہ واہ, تو اس لیے وہ جگہ بدلتے ہیں. اچھا. اور یہ بھی ثابت ہے کہ اس طرح جگہ بدلیں گے تو وہ ہر ٹکڑا زمین کا گواہی دے گا. تو گھر کے اندر ویسے تو مخصوص ایک جگہ بنائیں, لیکن ہاں باقی کسی کمرے میں بھی کبھی نماز پڑھ لی تاکہ وہ حصہ بھی گواہی کے لیے تیار ہو جائے. لیکن مخصوص جگہ بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خاص جگہ کا ایک تقدس ذہن میں رہتا ہے. خاص طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں بچوں کی تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے. بچوں کو کہا جاتا ہے دیکھو یہ ادب کی جگہ ہے, یہاں دوڑنا نہیں, یہاں بھاگنا نہیں, یہاں کھیلنا نہیں. یہ گویا کہ ان کے دماغ میں اس کا تصور جب ادب کا آئے گا تو مسجد کا ادب اسے زیادہ دماغ میں آئے گا. تو اس لیے مخصوص تو جگہ بنانی چاہیے, لیکن ویسے باقی کمروں میں بھی کبھی کبھی وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیا, کیونکہ یہ تو اس امت پر احسان ہے کہ وہ مخصوص انعاموں میں سے ایک انعام ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. ہاں, جعلت الارض مسجدا, کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ ہم جس جگہ مصلی بچھا نماز پڑھ لیں. منہٹن کی جڑ کے وہاں بالکل سینٹر میں نماز پڑھ لیں, پیرس کی روشنی نماز پڑھ لیں, آسمانوں پہ نماز پڑھ لیں, زمین میں پڑھ لیں, جہاں چاہے پڑھ لیں, جہاز میں پڑھ لیں. یہ کمال ہے. ایسے ہی ہمارا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن ایک سوال جس کا 30 سیکنڈ میں جواب, وہ یہ کہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیا میاں بیوی گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. بالکل کرا سکتے ہیں. میاں آگے کھڑا ہو, بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو, جماعت کرا سکتے ہیں. جماعت ہو سکتی ہے. بالکل. چلیے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ العظیم اگلے اتوار کو 12 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھنا نہ بھولیے گا. ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ اپنے دوستوں, عزیزوں, رشتہ داروں سب کو یہ اس پروگرام کے بارے میں بتائیں اور سب لوگ اس میں شمولیت کریں. ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک ہمیں کالز بھی کریں, سوالات پوچھیں, اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے سنڈے کو ملاقات ہوگی. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حافظ و ناصر. السلام علیکم.